طرف جائیں تقوی کی طرف، یعنی کہ احتیاط برتے جو اس کی آخرت کے لیے بہتر ہے۔ ہمیشہ ایک انسان آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے کی کوشش کرے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن نے کہا، ہم پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ برحق ہے، اگر کوئی تقوی اختیار کرے تو اللہ رب العالمین اسے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سمجھے؟ اس لیے اصل انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں تک مسئلے کی بات ہے تو یہ سب کے سب اعمال جو ذکر کیے گئے، چاہے جہاد ہو، چاہے طلب علم ہو، چاہے اذان دینا ہو، چاہے امامت کرنا ہو، چاہے حج بدل کرنا ہو، یہ سب اعمال البر ہیں۔ ان اعمال البر کی دو قسمیں ہیں۔ جو بھی اعمال البر انسان انجام دیتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان اعمال البر کے پیچھے دنیاوی فوائد کے حصول کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ پہلی قسم ہے کہ ان اعمال البر کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیاوی فوائد کے حصول کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو ان اعمال البر کو دنیا طلبی کے لیے انجام دینا جائز نہیں ہوگا۔ دنیا طلبی کے لیے انجام دینا جائز نہیں ہوگا۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا فائدہ دنیاوی میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اخروی فائدے کے ساتھ ساتھ، جیسے جہاد ہے، ہمارے غنیمت ملے گا نہیں ملے گا؟ دنیا فائدہ یہ ہے، دنیا فائدہ ہی۔ آج ہی صحیح مسلم کے اندر ہم نے ایک حدیث پڑھی جلد اول میں رضی اللہ کے طلباء کے سامنے، آج ہی حدیث گزری۔ ایک صحابی آئے، فقیر تھے، کہا کہ اللہ کے رسول شادی کی ہے اور مہر کا پیسہ میں بیوی کو دے نہیں پا رہا، تو مدد کرے۔ کہا کہ کتنا مہر رکھے ہو؟ کہا کہ 4 اوقیہ۔ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، 4 اوقیہ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پہاڑ سے پیسہ آ رہا ہو، گیا پہاڑ کھودا پیسہ نکال لیا۔ اللہ کے رسول یہی کہا کہ انکم تنحتون الفضة من عود هذا الجبل، تم لوگوں کے تعامل سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پہاڑ کے کھود کر ہم درہم و دینار نکال لیں گے، فضہ نکال لیں گے، جب تمہارے پاس تھا نہیں تو اتنا زیادہ مہر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 4 اوقیہ کتنا ہوتا ہے؟ 160 درہم۔ ایک درہم کے مالک نے 160 درہم رکھا ہے مہر، اپنے حساب سے مہر رکھتے۔ بڑے ناراض ہوئے اور کہا پہلے کیا کہ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جب پھر اس شخص کو کہا کہ دیکھو ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں مدد کرنے کے لیے، لیکن کہیں کسی فوج کو بھیجنے کی ضرورت پڑے، کسی جہاد کے لیے، کسی سریے کے لیے، اس وقت تمہارا نام ڈال دیں گے فوج کی لسٹ میں، جانا وہاں سے کچھ مال مل جائے تو اپنا کام چلا لینا۔ اور پھر چند دنوں کے بعد بنو عبس کی طرف ایک فوج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی، جس میں اس شخص کو بھی اللہ کے رسول نے شامل کیا۔ تو پہلے سے اس کے ذہن میں یہ نہیں کہ جاؤں گا تو مجھے مال ملے گا، اللہ کے رسول نے خود بھیجا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے خود اس شخص کو بنو عبس کے اس لشکر میں بھیجا۔ تو پہلے سے اس کے ذہن میں چل رہا ہے کہ اس لشکر میں میرا نام آئے گا، مجھے مال ملے گا۔ جائز نہیں ہے، جہاد کر رہا ہے وہ، ساتھ میں مال کی خواہش اس کی ہے، یہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن جب تبعاً ہو، اصلاً نہ ہو، یعنی اصل نیت اس کی ہو کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی مجھے چاہیے، اور تبعاً مال کا حصول بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ تبعاً مال کا حصول ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اعمال کی بات کر رہے ہیں ہم جن اعمال میں خود شریعت نے دنیاوی فوائد کے حصول کا تذکرہ کیا، جیسے کہ جہاد ہے، خود شریعت نے تذکرہ کیا ہے کہ اس سے دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا، جیسے کہ اس شخص کو اللہ کے رسول نے بھیجا اور اس میں صراحت ہے کہ وہ مال اس میں جا کے اس کو ملے گا۔ تو اس طرح دنیاوی فوائد کا حصول اگر تبعاً ہو، اصلاً نہ ہو، تبعاً اور اصلاً سمجھ لینا،
तबान और असर समझ रहे नहीं समझ रहे? बता दीजिए शेख। मंजूरी आ गई आपकी जामिया इस्लामिया मदीना से, दिल्ली जाना पड़ेगा वीजा स्टाम्प करने के लिए, गए और वहां पर दिल्ली एक सामान्य से आपकी ख्वाहिश थी जामा मस्जिद देखने की और लाल किला देखने की, लेकिन सिर्फ उस वजह से नहीं जा सकते था। अब जब गए हैं तो थोड़ा सा वक्त निकाल के जामा मस्जिद और लाल किला देख के आएंगे, ठीक है? तो ये असल है या तबान है? सिर्फ उसके लिए जाना होता तो जाते, लाल किला देखने के लिए जाना होता तो नहीं आते। असल वो काम था कि आप वहां जाने के बाद पता चले कि हम एक दिन के लिए आए थे और वीजा स्टाम्प करने में ही पूरा दिन चला जाएगा, तो उस काम को छोड़कर ये काम कर सकता है कि चलो भाई वीजा ना भी हो लेकिन दिल्ली आए हैं तो लाल किला देख के जाएंगे, चाहे वो काम हो या ना हो। ऐसा कोई करेगा? लेकिन लाल किला छूट जाए तो कोई बात नहीं, आप भी देखेंगे। असल उस काम के लिए आए थे ना, असल ये काम था, ये काम हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। उसके बाद वक्त बच गया, चलो वो भी देख लेते हैं। तो असल और तबा इसको कहते हैं। असल मकसद क्या हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी, साथ में अगर ये भी मिल जाए अच्छी बात है, ना मिले कोई हर्ज नहीं है, बल्कि शहादत की वो तस्लीम हो तो जर्रा बराबर अफसोस नहीं बल्कि खुशनसीबी है। ख्वाहिश थी सहाबा इकराम की हमें शहादत की वो मिल जाए, तो इसमें जर्रा बराबर कोई अफसोस की बात नहीं है। हर गज़वे में हमारे गनीमत नहीं मिलता, बहुत सारे गज़वों में खाली हाथों में सरा पड़ता है, कोई हर्ज नहीं है। असल मकसद क्या था? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी, वो चीज़ हासिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, वो चीज़ हासिल हो गई काफ़ी है। जो गांव देहात में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूध का बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे गाय खरीदते हैं, भैंस खरीदते हैं और दूध उससे क्या करते हैं, निकालते हैं और बेचते हैं ना। गोबर भी मिलता है और गोबर का भी बिजनेस होता है, उसके भी उपले बनाते हैं और वो भी बेचते हैं। लेकिन क्या कोई बंदा ऐसा मिला कि गोबर के लिए गाय खरीदे? असल है दूध के लिए, जिस दिन दूध देना बंद उस दिन उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। अभी तो गोबर जारी है तो रखो, नहीं रखेंगे उसको, वो अर्जन है, ठीक है, तबान है। मिल गया तो अच्छी बात, ना मिले तो कोई हर्ज नहीं। असल है दूध, तो इसको कहते हैं तबान और असलन। तो असलन क्या होना चाहिए? अल्लाह की रज़ामंदी। बाद में अगर तबान वो भी हासिल हो जाए तो अच्छी बात, तबान अगर हासिल ना हो तो कोई हर्ज नहीं है, असल हासिल है काफी है। तो इस तरह जायज है। ये किन इबादत के लिए हमने कहा जिनमें शरीयत की तरफ से खुद बयान आया है, जैसे कि जिहाद है, जैसे कि हज है, वो हज में क्या कहा, आयत कैसी है, क्या तफसीर की है कि अगर कोई शख्स हज के लिए जा रहा है और रास्ते में तिजारत भी करे और उसे कुछ माल भी कमाए तो कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने बयान किया अगर कोई हाजी तिजारत में साथ में करे तो कोई हर्ज नहीं है, ज्यादा से कुछ माल का फायदा हो जाएगा, जायज़ है, और अल्लाह ताला ने बयान किया इसमें। लेकिन कोई इसलिए जाए कि मैं सिर्फ बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ, हज असल मकसद नहीं है, तो ये जायज़ नहीं होगा। समझ रहे? रही बात तालीम की, तलब इल्म की, मुअद्दिन और इमामत के तनख्वाह की, तो ये असल होना चाहिए एक बंदे के पास कि ऐसा काम लिल्लाह फिल्लाह करे जहां तक उसके लिए मुमकिन है। अगर खुद से कुछ मिल जाए बगैर मांगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिले इस वजह से एक काम ना छोड़े, ना मिले तो इस वजह से काम ना छोड़िए, इल्ला के उसकी माशी हालत पर असर पड़ने लगे तो फिर उसके पास इख्तियार है, उसके पास इख्तियार है कि वो क्या करे, सामने वाले के पास कह सकता है कि हाँ आपके लिए मैं वक्त निकाल रहा हूँ,
تو وقت نکالنے کے لیے چونکہ میں مشغول ہو جاتا ہوں، اپنا کام پیسہ کمانے کے لیے نہیں کر پاتا. جیسے کوئی شخص اگر امام بن جائے گا، مؤذن بنے گا، مدرس بن جائے گا، تو اس کو وقت دینا پڑے گا جہاں پہ تدریس کر رہا ہے. اتنے وقت کے لیے محبوس ہو گیا رہا، اس وقت کے لیے وہ مقید ہو گیا، اب اپنا کام نہیں کر سکتا دنیا کمانے کے لیے، بال بچوں کے رزق کے لیے. تو اس حبس کی قیمت جو وقت وہ صرف کر رہا ہے، اس وقت کی قیمت تعلیم کی قیمت نہیں، تعلیم کی قیمت نہیں، بلکہ حبس کس کو کہتے ہیں، حبس کی قیمت لے سکتا. لیکن اگر اس کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت زیادہ وسعت ہے رزق کے اندر، وہ اگر بغیر کسی مطالبے کے یہ کام کرے تو یہ افضل ہے. بغیر کسی مطالبے کے کام کرے تو یہ افضل ہے. بغیر کسی مطالبے کے مل جائے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہہ رہا کہ آپ مجھے 10 کے لیے بلا رہے ہیں، تقریر کے لیے بلا رہے ہیں، اتنا پیسہ لگے گا تب میں جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا، یہ مناسب نہیں. اگر کسی کے پاس ضرورت ہے تو پھر اس کے لیے مناسب ہے. لیکن کسی کے پاس وسعت ہے، مثلا کوئی شخص مقروض ہے، کسی کو بڑا خرچ ہے، گھر خریدنا ہے، بچوں کے ٹیوشن کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے بڑا خرچ اس کے سامنے ہے. اب اگر وہ دعوت کا کام کرے، لوگوں کو تعلیم سکھانے کے لیے اپنے وقت کو صرف کرے، ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ضروریات کو پورا نہیں کر پائے. جیسے آپ نے کہا اس کے بعد بچے ہیں، اس کو خرچ کرنا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر بھی مکلف ہے ان کے رزق کا. اس وجہ سے اس کو جو وقت دینا پڑ رہا ہے اور ان کے لیے رزق کا انتظام نہیں کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ شخص مطالبہ کر سکتا ہے، جائز ہے. وہ شخص مطالبہ کر سکتا ہے جس سے اس کا گھر بار اچھی طریقے سے چل جائے، اس کا خرچ نکل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دیا ہے، کروڑپتی ہے، تو اس وجہ سے اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس وجہ سے اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور یہ چیز آگے بڑھ کر آپ لوگ بھی امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس میدان سے جڑے رہے. دیکھیں ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور جو تقوی حقیقت میں اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکالتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اگر کوئی مانگتا نہیں، زبان نہیں کھولتا، بہت ساری جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ اسے ایک پیسہ نہ ملے نہ مانگنے کی وجہ سے. بہت ساری جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ نہ ملے ایک پیسہ. اگر وہ صبر کرتا ہے اور اس کے پاس چلنے کے لیے ابھی ہے، حالات ایسے ہیں جیب میں اتنا پیسہ ہے کہ بغیر مانگے ہوئے اس کی زندگی چل رہی ہے، تو فرق نہیں پڑ رہا. اگر نہیں مانگ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اسے دوسرے راستے سے دے دیتا ہے. اللہ رب العالمین اسے دوسرے راستے سے ضرور دے دیتا ہے، بلکہ ان لوگوں سے زیادہ دیتا ہے جو مانگ کر لیتے ہیں. جیسے 10 آپ گئے، آپ نے مانگا کہ 10,000 چاہیے، 20,000 چاہیے، اور ایک نے کچھ نہیں کہا، اس کو 20,000 دیا، اس کو کچھ نہیں کیا. بظاہر اس کا بڑا خسارہ ہو گیا، اس کا بڑا فائدہ ہو گیا. اللہ رب العالمین کسی دوسرے راستے سے اس کو دے دیتا ہے 5,000، اور اس کو 20,000 ملا، اس کو 25,000 خرچ ہو گیا. گھر میں بچے بیمار پڑ گئے، ملا تو 20,000 تھا، 25,000 خرچ ہو گیا. اللہ رب العالمین کے حق میں پورا سسٹم ہے نہیں، اور اس کو صرف 5,000 ملا، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ محفوظ رہا. پورا سسٹم اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ایک انسان اگر تقوی اختیار کرے تو اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہے، اس کے اندر برکت عطا کرتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے، اور ایسی جگہ سے دینا ہے جس آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ تقوی کا ہاتھ نہ چھوڑے. الا کہ سب کے حالات ایسا نہیں ہوتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر فاقہ کشی ہے، اگر وہ مسلسل اسی طرح وقت دیتا رہے اور گھر کے رزق کے لیے بندوبست نہ کرے، اللہ رب العالمین کو مسئول ہوگا. یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا اس لیے بچوں کے رزق کا بندوبست نہیں کر پایا تھا، اور مدرسوں میں جا کے تنخواہ نہیں مانگ سکا تو انہوں نے نہیں دیا تھا. تو یا تو آپ مدرسہ کی تدریس چھوڑے، امامت چھوڑے، مؤذن کا کام چھوڑے، اور جا کے اس کو رزق کا بندوبست کریں، جو کہ آپ کو فرض عین ہو چکا. یہ فرض عین نہیں ہے، امامت کا فرض عین ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ. آپ نہیں کریں گے کوئی دوسرا کرے گا، خالی نہیں رہے گا. الا کہ کوئی نہ ہو پورے امت میں
آپ اکیلے ہو گئے تو فرض عین آپ کے اوپر ہوا، اور ایسا الحمدللہ بھی معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ کے جو بال بچے ہیں ان کے رزق کا بندوبست کرنا یہ کیا آپ کے اوپر فرض عین ہے، وہ آپ کے پڑوسی پر واجب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو پوچھا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں، آپ کے بچے بھوکے کیوں تھے، وہ پڑھ کیوں نہیں پائے، ان کی شادی کا انتظام آپ نہیں کر پائے، تو آپ کو پوچھا جائے گا، دوسرے کو نہیں پوچھے گا اللہ رب العالمین، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ایسی صورت میں اگر وہ مطالبہ کرتا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ مطالبہ ریجیکٹ ہو جائے تو مطالبہ ریجیکٹ ہو جائے تو چھوڑ دے گا وہ، پھر اگر مطالبہ منع کر دیا سامنے ہاں والا چھوڑ سکتا ہے وہ، برے کا نہیں ہوگا، اگر دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے اسے، یا تو دعوت تبلیغ پر ہے یا تو بچے کو بھوکا رکھے، ایسے موقع پر بچے کو بھوکا نہیں رکھ سکتا، وہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایت ہے۔ بارک اللہ فیکم۔